نمل: اگر زمر اپنے بیان پہ قائم رہے تو کیس بہت مضبوط ہے، وہ رہے گی۔ پھر آنکھوں سے گلاس ڈور کے پار اشارہ کیا۔ ہاشم نے اس طرف دیکھا۔ جیلانی صاحب حماد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ہمراہ لیے آہستہ آہستہ مختلف کیبنز کی طرف اشارہ کرتے بتاتے جا رہے تھے۔ وہ کافی آرام دہ لگ رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ زمر کا منگیتر۔ ہاشم نے ایک دم اکتا کر ماں کو دیکھا۔ ممی، آپ کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر چیز سنبھال رہا ہوں تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے۔ یہ منگنی ویسے ہی ٹوٹ جانی تھی، جتنی جلدی ٹوٹے گی اتنا زیادہ زمر اپنے بیان پہ قائم رہے گی، ورنہ تم اس خاندان کو جانتے ہو، وہ اسے بیان بدلنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ ہاشم کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کو کھانے پہ ملتے ہیں، کہتا ہوا باہر گیا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیلانی صاحب نے اسے دیکھ کر گرم جوشی سے حماد سے تعارف کروانے کی کوشش کی۔ یہ ہاشم، مگر وہ ایک نظر بھی ڈالے بغیر سخت تاثرات کے ساتھ آگے بڑھتا گیا۔ اورنگزیب کے آفس کا دروازہ زور سے کھولا۔ وہ اندر اپنی کمپنی کے لوگوں اور اسی پی کیپ والے کنسلٹنٹ کے ساتھ مصروف نظر آ رہے تھے۔ ہاشم نے سخت نگاہوں سے صرف ایک اشارہ کیا اور وہ سب اپنی اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئے۔ اورنگزیب قدرے تشویش سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ میز کے سامنے آیا اور بولا، میں علیشہ کے معاملے کو سنبھال لوں گا، لیکن پھر آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اور وہ کیا؟ وہ فارس کی البائی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی چپ چاپ یہاں سے چلی جائے تو پھر وہ فارس کے حق میں بیان نہیں دے گی۔ علیشہ کے جانے کا مطلب ہے فارس جیل سے نہیں نکلے گا۔ اورنگزیب کردار ماتھے پہ بل لیے اس کو سنتے رہے۔ چند لمحے کی خاموشی چھائی رہی۔ عجیب اتفاق ہے کہ دونوں کیسز میں وہی لڑکی اس کی البائی ہے۔ پھر میں علیشہ کو یہاں سے بھیج دوں گا، لیکن آپ فارس کو نکلوانے کی بالکل کوشش نہیں کریں گے۔ اورنگزیب کردار نے ہلکے سے شانے جھٹکے۔ مجھے اس کی بے گناہی کا یقین نہیں ہے۔ یقیناً اس نے علیشہ کو کچھ دے کر اس گواہی پہ مجبور کیا ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، وہ چلی جائے گی، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاشم ان کو سنجیدہ نظروں سے دیکھتا مڑ گیا، تیز تیز چلتا باہر آیا۔ باقی لوگ تو بکھر گئے تھے، مگر صرف کنسلٹنٹ لڑکا جو وہاں کھڑا تھا فوراً اس کی طرف لپکا۔ اگر ان خفیہ میٹنگز کا تعلق اس لڑکی سے ہے جو اس دن آئی تھی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمیں اسے کس طرح ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ہاشم نے جھپٹ کر اسے گردن سے پکڑا، دیوار سے لگایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر انگلی اٹھاتے چبا چبا کر بولا، آئندہ میرے مخاطب کیے بغیر مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمہیں یہیں گاڑ دوں گا۔ سمجھ آئی؟ ہکا بکا سے لڑکے کی گردن جھٹکے سے چھوڑی، اپنے کوٹ کی نادیدہ شکن درست کی اور اسے گھورتا ہوا واپس مڑ گیا۔ منع کیا تھا اس نے اپنے باپ کو کہ یہ سیاست اور اس کے جھمیلوں میں پڑنے اور پھر اس جیسے تازہ گریجویٹ ہوئے خود کو ماہر اینالسٹ سمجھنے والے لڑکوں کو بھاری تنخواہوں پہ رکھنے سے، مگر نہیں، اس کی کون سنتا تھا ادھر؟ یا شاید اسے بہت غصہ آ رہا تھا آج کل۔ وہ کہیں بھی نہیں گیا، گاڑی میں بے مقصد ڈرائیو کرتا رہا اور پھر رکا تو سامنے ایک فلاور مارکیٹ تھی۔ ہاشم اترا، ایک بڑا سا گلدستہ خریدا، اسے فرنٹ سیٹ پہ رکھا اور جب دوبارہ ڈرائیو کرنے لگا تو آنکھوں میں شدید کرب تھا۔ اب کہ وہ اترا تو سامنے قبرستان تھا۔ وہ پھول ہاتھ میں پکڑے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبروں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ زرتاشا غازی، وارث غازی، یہ قبریں قریب قریب تھیں۔ کہیں آس پاس زمر کی والدہ کی قبر بھی تھی اور سعدی کے والد کی بھی، مگر وہ صرف زرتاشا کی قبر کے سامنے آ کھڑا ہوا، جھک کر بہت ادب سے گلدستہ اس کے اوپر رکھا، پھر سیدھا ہوا، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سر جھکائے، جوتوں سے مٹی پہ پڑا کوئی کنکر مسلتے ہوئے۔ وہ کتنی دیر
کھڑا لب کاٹتا رہا۔ آئی ایم سو سوری زرتاشا، تم بہت پیاری، بہت معصوم سی تھی۔ میں واقعی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ بہت سے لوگوں کی خوشیوں کے لیے کسی ایک کو تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ ہولے سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے اداس نظروں سے قبر کے کتبے کو دیکھا۔ مگر شاید تمہارے لیے یہی بہتر تھا۔ تم فارس کے ساتھ خوش نہیں تھی، تمہیں ایک جنت میں رہنے کی آرزو تھی۔ امید ہے اب وہ پوری ہو گئی ہوگی۔ زیادہ امید ہے کہ فارس بھی جلد تمہیں جوائن کرے گا۔ تم دونوں ہم سے زیادہ خوش رہو گے، تمہارے لیے یہی اچھا ہوا۔ سر اسبات میں ہلاتے اسے جیسے تسلی ہوئی، پھر بھی وہ کافی دیر وہاں کھڑا رہا۔ بارش کے بعد کی گیلی ہوئی مٹی کی سوندھی خوشبو اور قبر کا سناٹا آس پاس خاموشی سے تیرتا رہا۔ ماحول میں عجیب سا تناؤ تھا۔ سادی مضطرب اور بے بس سا کھڑا سلاخوں کے پار دیکھ رہا تھا، جہاں فارس نفی میں سر ہلاتا دائیں سے بائیں ٹہل رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ تھا، جیسے بس نہ چلتا ہو وہ کسی کا گلا دبا دے۔ پھر ایک دم وہ سامنے آیا، دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑ کر اسی تیش سے سادی کو دیکھا۔ میں نے نہ کوئی کال کی تھی، نہ میں اس دوہرے قتل میں ملوث ہوں۔ اگر تمہاری پھپھو یہ بات بار بار کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ جانتی ہیں یہ کس نے کیا ہے، اور وہ کسی کو کور کر رہی ہیں۔ گھنگریالے بالوں والے لڑکے کے چہرے پہ چھائی ندامت میں حزن بھر گیا۔ پھپھو جھوٹ نہیں بولتی، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کس قسم کی غلط فہمی؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے یہ قتل کیے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو غلط فہمی؟ اس نے غصے سے سلاخ کو جھٹکا دیا، مگر وہ سلاخیں بہت مضبوط تھیں، یہ جھٹکے ان کو توڑنے کے لیے کافی نہ تھے۔ فارس بے بسی سے سلاخوں سے پشت ٹکائے کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب سادی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہی اپنے ماموں کا مجرم ہے، کیونکہ وہ اس کے سامنے مسلسل زمر کی طرف داری کر رہا تھا۔ کیا پتہ کسی نے پھپھو کو مجبور کیا ہو، ڈرایا ہو، دھمکایا ہو، اتنا خوفزدہ کر دیا ہو کہ وہ یہ سب کہنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ فارس نے اس کی طرف پشت کیے استحضائیہ سر جھٹکا۔ میں نہیں مانتا۔ کس قسم کی خاتون ہے وہ جانتا ہوں میں، انہیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کور کر رہی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، ہم اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ پھپھو اپنا بیان واپس لے لیں گی، میں اور ہاشم بھائی آپ کو۔ فارس بفر کر اس کی طرف مڑا۔ بھاڑ میں گیا ہاشم، میں اس کی کسی بات پہ یقین نہیں رکھتا، نہ اس کے کیے گئے وکیل پر، نہ اس کے کسی وعدے پر۔ وہ تو سب سے زیادہ خوش ہوگا مجھے یہاں دیکھ کر۔ سادی کی آنکھوں میں گہرا دکھ ابھرا۔ آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ سب کزنز کے درمیان رکاوٹیں، جھگڑے چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہاں دیکھ کر خوش ہوں۔ وہی آپ کے لیے سب سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں ہاشم کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر یہاں آتا ہے تاکہ مجھے یہاں دیکھ کر فاتحانہ مسکرا سکے۔ اگر آج کوئی اٹھ کر یہ کہتے کہ میرے بیوی اور بھائی کا قتل بھی ہاشم نے کیا تھا تو میں مان لوں گا۔ غصے میں وہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ سادی بے یقینی اور دکھ سے پیچھے ہٹا۔ اسے اتنا گہرا صدمہ لگا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہ رہا تھا، مگر کہنے کی نوبت آئی بھی نہیں، کیونکہ چند منٹ کے لیے ان کو چھوڑ کر باہر ہاشم واپس آ گیا تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ آواز پہ سن سے کھڑے سادی نے چونک کر سر موڑا اور غصے سے تیز تیز بولتے فارس نے رک کر ادھر دیکھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے گرے سوٹ میں ملبوس ہاشم کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور گہرا ملال بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ہی گدھا الو کا پٹھا ہوں جو اپنے ہزار کام چھوڑ کر تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں۔ میری ماں کبھی ڈی اے کے پاس جاتی ہے اور کبھی اس کے منگیتر کے پاس کہ کسی طرح ان کا یہ رشتہ بچ جائے تاکہ وہ اپنی زندگی میں پرسکون ہو کے اپنی محرومیوں کا بدلہ تم سے نہ لے۔ اپنی بیوی، اپنی بچی، ان کو کتنے دن سے نظر انداز کر کے میں ادھر تمہارے لیے خوار ہو رہا ہوں، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں یہاں مزے لینے آتا ہوں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم چلتا وہ سلاخوں کے قریب آیا۔ فارس ابھی تک انہی سنجیدہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سادی نے پریشانی سے ہاشم کو دیکھا۔ وہ بہت ہرٹ لگ رہا تھا۔
مجھے تمہاری کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ سب یاد ہے مجھے کس طرح میری بیوی کو میرے خلاف بہکاتے تھے۔ فارس جو کررایا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں ہی بیوقوف تھا جو اتنے دن سے تمہارے لیے کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ میرا باپ، جس کا تم سے رشتہ مجھ سے زیادہ ہے، تم پہ لعنت بھیج کر اپنی کمپین میں مصروف ہے۔ اس لیے یو نو واٹ فارس، تمہاری یہ بلیم گیم دیکھ کر مجھے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ تم ہی اس دوہرے قتل کے پیچھے ہو۔ میری طرف سے تم سڑو اس جیل میں جا رہا ہوں۔ دکھ اور بھرمی بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتا وہ پلٹا اور تیز تیز باہر نکل گیا۔ سعدی تیزی سے سلاخوں کے قریب آیا۔ آپ کیوں اپنے غصے میں بے قابو ہو جاتے ہیں؟ وہ ہاشم بھائی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کتنے دن سے یہاں پہ خود خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ۔ آپ کے وکیل کی فیس، تمام اخراجات، پولیس آفیسر سے سفارشیں، ہر چیز وہی کر رہے ہیں، اور آپ پھر بھی انہی کو الزام دے رہے ہیں۔ مائی گاڈ، وہ بے حد بے یقین تھا اور جیسے ہاشم سے زیادہ ہرٹ ہوا تھا۔ فارس نے غصے سے سر جھٹکا۔ میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اس قتل میں ملوث ہیں، آپ نے ان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ اس میں ملوث نہیں ہے، اس کا میرے بھائی یا بیوی سے کیا لینا دینا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ہاشم کردار ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ 2 منٹ میں مجھے باہر کروا سکتا تھا۔ میں باہر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ اس نے چاہا ہی نہیں۔ سعدی نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ارد گرد کے اتنے صحیح لوگ اتنی غلط باتوں پہ کیوں اڑ چکے ہیں۔ اور گلہ امیز نظر سے اسے دیکھتا ہاشم کے پیچھے باہر کو لپکا۔ وہ پولیس اسٹیشن کے باہر اپنی کار کے ساتھ کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، دور افق کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی سوچ تھی، اذیت بھی تھی، لب بھنجے ہوئے تھے۔ سعدی کو بے پناہ شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آیا۔ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں ماموں کی طرف سے، وہ غصے میں کہہ کے جو بھی کہا، لیکن آف کورس ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہاشم نے انہی نظروں سے سعدی کو دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کو قتل کیسے کر سکتا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ فارس نے یہ نہیں کیا ہوگا۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کوئی آدمی اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ یہ الزام کیسے لگا سکتا ہے۔ مگر رکو، کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میں فارس کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، یا اس سب میں میرا کوئی ہاتھ ہے؟ سعدی نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آف کورس نہیں، انہوں نے خود بھی ابھی یہی کہا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ غصے میں کہہ گئے، پلیز آپ دل پہ مت لیں۔ پھر فکر مندی سے متذبذب سا بولا، ہمیں آج لائر کے پاس بھی جانا تھا۔ ہاشم بھائی، آپ وہاں جا رہے ہیں نا؟ اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا تھا۔ ہاشم کے چہرے پہ زخمی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ فارس کی باتوں کی وجہ سے میں اس کے لیے بہترین وکیل نہیں کروں گا، یا وکیل کو فیس دینا یا اس کی سفارشیں کرنا بند کر دوں گا، تو تم ہاشم کردار کو نہیں جانتے۔ آف کورس ہم ابھی وکیل کے پاس جائیں گے، ہم بہترین اسٹریٹجی اپنائیں گے، اور چند دن میں فارس باہر ہوگا، ڈونٹ وری۔ تکان سے کہتے اس کا شانہ تھپکا، آپ خود بھی تو یہ کیس لڑ سکتے ہیں۔ فارس اور میرا ایک رشتہ بھی ہے، اتنا اچھا نہیں ہے۔ میں پیسے بچانے کو اس کے لیے شہر کا بہترین وکیل نہ کروں تو یہ میرے نزدیک غلط ہے۔ میرے ساتھ وہ کبھی بھی آرام دہ ہو کر بات نہیں کرے گا، اپنے وکیل سے کر لے گا۔ میں لوگوں کے لیے بغیر کسی صلح کے امید کیے فیورز کرتا رہتا ہوں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس کزن کے لیے میں اپنی بیوی کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے لڑ بھی پڑی، اس کزن نے مجھے یوں کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ سر جھٹکتے ہوئے چابی نکالتا وہ کار ڈرائیونگ ڈور کھول رہا تھا۔ سعدی نے ایک دم چونک کے اسے دیکھا۔ نگاہوں کے سامنے اسپتال کا منظر گھوما، بازوؤں سے آستین اوپر کر کے اپنے زخم دکھاتی شہرین، اس کی آنکھوں کا قرب اور اس کے راز کھل جانے کے بعد کی بہادری۔ وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، ان کی واقعی لڑائی ہوئی تھی، مگر فارس کی وجہ سے نہیں۔ تو پھر وہ ایک دم ہاشم کو دیکھنے لگا، وہ بالکل مختلف بات کر رہا تھا۔ چلو، ہاشم نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خیال کی دھند ہٹی تو ہاشم کے چہرے کا ملال نظر آیا۔ وہ ابھی تک فارس کی باتوں پہ افسردہ تھا۔ سعدی ذہن سے تمام سوچوں کو جھٹک کر گھوم کر فرنٹ سیٹ کی طرف آیا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچنے لگا تھا۔